السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانیوں، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ میرا جو پروگرام ہے یہ بہت ہی زبردست پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں آج پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بذات خود نواز شریف کو کتنا ٹائم دیا۔ 1990 سے لے کر 2018 تک میں بذات خود آنکھیں بند کر کے نواز شریف کے پیچھے کارکنوں کی طرح کھڑا ہوتا تھا۔ پھر ہمیں اس کی اس وقت ضرورت تھی کراچی کے اندر، جب ایم کے ایم جو ہے ایک ایسی چال چل رہی تھی، لوگوں کو کس طرح سے وہ مار رہے تھے کہ ہی جماعت کو جب 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے اس کا بھی بویا صرف اس لیے کہ پیپل پارٹی کو ختم کیا جائے، لیکن ضیاء کے حادثے کے بعد اس جماعت نے کراچی کے اندر وہ کام کیے جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگ وہاں کراچی کے اندر نواز شریف کو اس طرح چاہتے تھے جس طرح کوئی مرنے والا زندگی کو چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ایم کے ایم کا یہ ٹولہ جو آج معصوم بنے ہوئے ہیں، یہ وہی بغیرت لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو تباہ کیا الطاف کے کہنے پر۔ الطاف نے اپنے ہاتھوں سے کبھی کسی کو آگ نہیں مارا تھا، یہ سب وہی بے غیرت ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے اور کرواتے رہے۔ انہوں نے کراچی کے اندر پنجابیوں کے ساتھ دشمنی کی، پنجابیوں کو یہ پکڑ کر کہیں مل جاتا تھا کسی کونے پہ تو مارتے تھے، پوچھتے تھے کہ تم کون ہو، اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، تمہاری زبان کون سی ہے۔ پھر انہوں نے پٹھانوں کے ساتھ بھی اس طرح زیادتی کی، پٹھانوں کے ساتھ بھی انہوں نے نشانہ بنایا ایم کے والوں نے۔ پھر اس کے بعد ایک پنجابی پختون اتحاد جب وجود میں آتا ہے کراچی میں، وہ اسی سلسلے کی ایک گھڑی تھی کہ دفاع کیا جائے ان لوگوں سے۔ لیکن نواز شریف کو ہم چاہتے رہے، لیکن کبھی ہم نے پلٹ کر یہی دیکھا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ ملک کے اندر کس طرح تباہی مچاتے ہیں۔ لیکن بذات خود میں نے اپنی زندگی کا اتنا وقت نواز شریف کو دیا، لیکن پھر جب وہ وقت آتا ہے، ہمارے ایک سابقہ چیف جسٹس بندیال، خدا اس کو بھی غرق کرے، ملک کے ساتھ اس نے بھی کوئی اچھا نہیں کیا۔ ایک ایسی رات آتی ہے جب رات کو عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں عمران خان کے خود بذات خلاف تھا، میرے یوٹیوب کے اوپر کہ میں نے کافی ویڈیو بھی کہ میں نے عمران خان کے خلاف میں نے بنائی ہوئی ہیں، چلتی رہی ہیں، جس کے اندر میری ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ عمران خان نے لوگوں کو مرغیاں تے آنڈے دیتے نے، عوام نے انہوں دے تانے دیتے ہیں، اور جتنے بنتے نے کروں پاپڑ کی فیکٹری کھول جا۔ ایک اس طرح کی ایک منظم انہوں کے خلاف ایک میری یوٹیوب چلی ہوئی، میں انہوں کے خلاف کافی پروگرام میں خود بنا رہا ہوں۔ بہرحال جب خان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور وہ ماجرا میں بذات خود دیکھتا رہا، حالانکہ کچھ لوگ کہتے تھے جی عمران خان کے خلاف تحریک کامیاب ہو گئی، تو آج سے پہلے نہیں ہوئی۔ عمران خان جو ہے وہ ضدی آدمی تھا۔ حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ ضمیر فروش نہیں تھا، نہ وہ بکتا تھا، نہ وہ کسی کو خریدتا تھا۔ جب اور لوگوں کے خلاف تحریک جب چلتی تھی، پیش کی جاتی تھی، تو وہ ضمیر فروش تھے، لوگوں کو خرید لیتے تھے تو تحریک کو ناکام بنا دیتے تھے۔ چنانچہ پھر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا، میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرتا گیا۔ ابھی انہوں نے پھر ایک جو بہت بڑا ایک سلسلہ چلایا عمران خان کے بارے میں۔ پہلے تو میں اب
سمجھ چکا ہوں میں حلفیہ بیان دے کر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھ کے میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ عمران خان چور بے ایمان نہیں ہے، ایک بہادر لیڈر ہے وہ۔ لیکن میں اپنے ناظرین کو چھوٹی سی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین یہ پروگرام بڑا زبردست ہے، آگے جا کے اس کو سنتے رہیں، آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری معلومات ہوگی۔ صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑے اس طرح کے الزامات لگے۔ یہ میاں نواز شریف صاحب نے بات درست نہیں ہے، صوفت درست ہے۔ کس کی بات کریں؟ عمران خان جی میں نے کب کہا ہے؟ میں ایگری کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی I'm not contesting that. بازار میں بیچی، جعلی رسید اسلام آباد کے ایک دکاندار سے، جس کے اوپر میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا، میں تو میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میاں صاحب نے 2008 کے اندر مرسیڈیز کیوں لی؟ کون سی مشہور؟ مرسیڈیز گاڑی 2008 میں، یہ بھی توشہ خانہ کی گاڑی تھی جو 1991 میں ان کو لاٹری ہوئی تھی۔ یہ 2008 میں اس کی ویلیو لگوائی گئی 42,55,919 روپے اور 6,36,888 روپے دے کے یہ گاڑی توشہ خانہ سے لے لی گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ میری بات سنیں، یہ اگر ہوا ہے تو یہ اگر ہوا میں بس آپ کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، پلیز اگر یہ گاڑی آپ کہتے ہیں ٹھیک آئی ہے ٹھیک، تو اس کے اوپر قانون اپنا راستہ لے گا، قانون ول فالو اٹس کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی نا سنا آپ نے، ہمارے بزرگ ہندوستان کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہندوستان سے ہی ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے 1947 میں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا کوئی ڈاکو تھا، بڑا مانا ہوا تھا، وہ کبھی چوری نہیں مانتا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر اسی علاقے میں ایک بہت بڑا طاقتور کوئی تھانے دار آ گیا، تو اس چور نے جب چوری کی تو تھانے دار نے اس کو پکڑ لیا، ایس ایچ او نے اس کو پکڑ لیا۔ تو ایس ایچ او اس کو بولا کہ دیکھ میں پیار سے تجھے بول رہا ہوں کہ میں بہت برا آدمی ہوں، تو خود ہی مان جا کہ تم نے کیا کیا چرایا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ایس ایچ او کو جی آپ تو اپنا ایسے ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں چرایا۔ وہ کہتا کہ دیکھ لے میں تجھے پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ لیکن بہرحال پھر ڈاکو نے کہا آپ ایسا کریں پہلے مجھے کچھ کنو یا مجھے کیلے وغیرہ مجھے کھلائیں۔ ایسا صاحب نے کنو بھی منگوائے اور کیلے بھی منگوائے، اسے ڈاکو نے کھا لیے۔ کھانے کے بعد پھر وہ ایسا جو پوچھتا اب بتاؤ تم نے کیا کیا چرایا ہے۔ چور کہنے لگا مجھے پہلے کنو تو کھلاؤ۔ ایسا جو صاحب کہنے لگے جی میں نے آپ کو کھلائے تو ہیں جی، ابھی یہ دیکھو ابھی پڑے ہوئے تھے۔ چور کہنے لگا وہ کنجر یہ میں نے نہیں کھا، یہ تم نے کھائے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا اگر تو مجھے یہ کنو اور کیلے تو مجھے منا گیا کہ میں نے کھائے ہیں تو ہر چیز مجھ سے تو برآمد کر سکتا ہے۔ لیکن اس ایس ایچ او نے اس کے ساتھ بڑے بڑے ظلم اور بڑے بڑے تشدد کیا، یہاں تک کہ اس کے بھگانے والی جگہ پہ ڈنڈے بھی وہ دیتا رہا، لیکن وہ چور نہیں مانا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو ناظرین یہ نواز شریف لوگوں کا ٹبر ایسا ٹبر ہے، ان کی گانٹ کے اندر کبھی ڈنڈا بھی دے دو نا تو یہ کبھی نہیں مانے گے کہ ہم چور ہیں بے ایمان ہیں۔ چلیں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو اپنے ناظرین کی نظر اور کرتا ہوں، اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں آخر یہ ہے کیا چیز ہے۔ اس کو بھی ابھی نہ کریں، میں پہلے سن لوں سبق، کیونکہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے۔ مریم نواز کو منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ کے دوران ویڈیو کا یہ حصہ کس نے وائرل کیا؟ ذرائع نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ معلوم ہوا ہے کہ منصور علی خان کا سسٹم ہیک کیا گیا ہے، جس میں پوڈ کاسٹ کا یہ کلپ بھی موجود تھا۔ کہ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے بھائی۔ نہیں، یو اے ای کی رائل فیملی سے آپ نے 2009-2010 کے اندر، کہاں ہے یہ ریکارڈ میں ہے؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں آیا ہوا ہے، کیا ڈکلیئرڈ ہے آپ کے ریٹرنز کے اندر۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آپ کے پاس کبھی بی ایم ڈبلیو گاڑی نہیں رہی 2009-2010 میں؟ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ مریم صفدر اونڈ، یہ اب ایگزیکٹ رپورٹ بتا رہی، مریم صفدر اونڈ بی ایم ڈبلیو۔ یہ وہ ایک بے شرم اور بغیرت عورت ہے جس کو کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں گفتگو کر رہی ہوں کہ میں ایک عورت ہوں۔ یہ وہی عورت ہے جو کہتی تھی باہر کے ملک کیا پاکستان میں بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ ان کے اندر پورا ڈنڈا بھی ڈال دو یہ کبھی نہیں مانتے کہ ہم نے چوری کی ہوئی ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ چوری کرتے ہیں، اس طریقے سے یہ ملک کو لوٹتے ہیں۔ ان کے تکبر، ان کے غرور دیکھو ان کے،
اور پھر یہ اتنا جہل لوگ ہیں، یہ اتنے جہلوں کا ٹبر ہے، خدا کی قسم ان کے اندر کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی وکیل نہیں ہے، ان کے اندر کوئی پروفیسر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی انجینئر نہیں ہے، یہ پاگلوں کا ٹبر ہے، انگلش تک ان کو بولنی نہیں آتی۔ پھر تم اس کو مریم کو تو جانتے ہی ہو، یہ جب داخلہ لینے کے لیے جب گئی تھی تو وہاں سے دھکے اس کو پڑے تو پھر اس نے والد کی سفارش کروائی۔ یہ جہلوں کا ٹبر ہے۔ میں ابھی آپ کو ان کی تھوڑی سی بے حیائی اور دکھاتا ہوں، یہ کس طرح سے بے حیاؤں کا ٹبر ہے۔ یہ اعتماد کے ساتھ ایسی شرمناک حرکت کی جس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ سب ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر دکھائیں گے، تاہم اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپوزیشن کے تمام رہنما اس وقت خوشی سے سرشار ہیں۔ خوشی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے MNAs پورے کر لیے ہیں جس کے بعد وہ جب انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تو وہ کامیاب ہوئی۔ ان کا پورا ٹبر کنجروں کی طرح ناچا۔ میں ابھی آپ کو ویڈیو پوری نہیں دکھا سکا کہ یہ اتنے بے حیا ہیں، ان کے اندر ذرا شرم نہیں ہے، یہ کبھی نہیں مانتے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ الیکشنوں کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ سے جی مسلم لیگ نون سیٹ کیسے ہار گئی، ایسے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس علاقے سے سیٹ یہ کہاں کیسے جیت گئے۔ جب یہ پی ٹی ایم جب وجود میں آئی ہے تو خدا کی قسم پاکستانی عوام ان سے نفرت کرتی تھی، ان کی تو کوئی سیٹ ہی نہیں تھی، پورے ملک میں ان کی سیٹ نہیں تھی۔ ان کا ایک اور دلال ہے جو نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہے، وہ فرماتے ہیں جی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو کے پی کے میں ان کو اتنی سیٹیں کیسے مل گئیں۔ وہ بدبخت آدمی، پورے پاکستان میں سیٹیں سے پی ٹی آئی کی تھی اور کسی کی سیٹیں نہیں تھی۔ ابھی بھی تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں آتی، سب کو تم لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، شرم نہیں آتی۔ جیسے تاش کے اندر 2-3 پتے جوکر کے ہوتے ہیں نا، اس طرح ہر ادارے کے اندر جوکر موجود ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں چور و ڈاکوؤں سے بچائے۔ میں ابھی آپ کو ایک اور شکل دکھاتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، کہاوت بڑی نا کہ ذاتی کوڑ کے لیتے شتیرہ نو جفے، وہ میں بھی تو دکھانا ذرا۔ پر تب حملہ کیا تھا، ڈی چوک پہ قبریں کھودی تھی، گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا، پوری پارلیمان کو بند کیا تھا۔ یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی فتنہ ہے۔ اسی فتنے نے پھر RTS بٹھایا، مینڈیٹ چوری کیا، ملک کو معاشی طور پر مفلوج کیا، معاشرتی طور پر مفلوج کیا، سیاسی طور پر مفلوج کیا۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے IMF کو خطوط لکھے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں، اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی واپس لے کر آئے۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے 9 مئی والے واقعات کیے، لوٹ کے کھسوٹ کے ملک کو چلے گئے۔ 9 مئی میں ریاست پر تل چڑھ دوڑے۔ اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا، یادگاروں پر حملہ کیا، شہدا کے GHQ پر حملہ کیا۔ ان کی ہاں جی، تو میں پنجابی کی مثال دیتی ہے کہ ذاتی کوڑ کلی تے شتیرہ جپے۔ یہ وہ بہن چوت عورت ہے، اس کے ہاتھوں سے ابھی تک نواز شریف فیملی کے جو پیمپر بدلی کرتی تھی، اس کے ہاتھوں سے ابھی تک وہ بدبو نہیں گئی۔ اپنی یہ اوقات کیسے بھول جاتی ہے، یہ کہتی ہے کہ خان کا سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ میں اس بغیرت سے پوچھتا ہوں کہ تم اگر کسی کے شیشے کے گھر میں پتھر پھینکو گی تو کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں وہاں سے پھولوں سے جواب ملے گا؟ خان ہمارے یہاں پہ بستا ہے ہمارے، تو تم خان کی جوتی کی نوک کے نیچے ہو۔ تم ہمارے خان کے بارے میں بات کرو گی تو تمہیں ایسے جواب دیں گے، سن بھی نہ سکو گی۔ تم اتنی بے شرم ہو، تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ تمہیں ایک عورت ہو اور تمہاری اوقات کیا ہے۔ میں پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ذاتی کوڑ کے لیے شتیرن جفے، تیری اوقات ہی کیا ہے، تو خان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ پاکستانیوں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خاندانی چور ڈاکوؤں سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے بڑے سال ان کے پیچھے ضائع کیے ہیں، لیکن مجھے بس بہت دیر کر دی، مہربان آتے بہت دیر سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ واقعی ڈاکو ہیں۔ عمران خان خدا کی قسم ایک سچا لیڈر ہے، ایماندار لیڈر ہے۔
ڈرپوک نہیں ہے، یہ ان بغیرتوں کی طرح 50 روپے کا اسٹامپ لے کر گانٹ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہے، یہ بے غیرت ہے، ان کا خاندان ہی بغیرت ہے ان کا۔